محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا اطمینان بخش ہو جائیں. جیسے آپ نے پہلی نشست میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے سنیں، اسی طرح گزارش ہے کہ آپ دوسری نشست میں بھی اسی کا مظاہرہ کریں. دوسری نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. درس کھانا تقسیم نہ کریں. ٹھیک. سوانوں کیا تھا.
بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دیکھیے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسمان سے اور زمین سے اللہ تعالیٰ برکتیں ان کو عطا کرتا، ان کے دروازے کھول دیتا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لے آتے اور تقوی شعار بنتے، اپنے ایمان کو صحیح کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حرام راستوں سے رزق کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ گناہوں سے بھی بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ نے جس بات کو ماننے کے لیے کہا ہے، دل سے اس کو مان لینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ اگر یہ زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آئے، کون نہیں چاہتا؟ کھانے پینے میں، صحت میں، خوشحالی میں برکت آئے، گھر میں خیر آئے، کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا اور اپنے گھر میں تقوی والا ماحول لانا پڑے گا۔ ماننے کی چیز کو ماننا، کرنے کی چیز کو کرنا، بچنے کی چیز سے بچنا، یہ تین کام اگر آدمی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو تو یہ ہمارے گھر برکتوں والے بن سکتے ہیں۔ گھر اچھا بنے اس کے لیے کیا ہے؟ بغیر ایمان کے اچھا کوئی بن سکتا ہے؟ گھر تو کیا انسان اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ بغیر ایمان کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی نجات نہیں ہوئی، باپ کی سفارش کے باوجود، اور بغیر توحید کے، بغیر ایمان کے ابو طالب کی مغفرت نہیں ہوئی، ابو طالب کی نجات نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود۔ تو ایمان کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر کی بنیاد ایمان پر ہونا چاہیے، کفر اور شرک اور غلط عقائد پر نہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کے مسائل بہت سننے میں آ رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا کروں؟ ستارے گردش میں ہیں۔ کتنے لوگوں کے عقائد کیسے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے ستارے صحیح نہیں چل رہے ہیں۔ باباؤں کے پاس جا رہا ہے اور اپنا ہاتھ دکھا کے بول رہا ہے بتائیے میرا فیوچر کیا ہے۔ اگر یہ عقائد ہوں گے تو گھر میں تو نہیں، دل میں بھی خیر نہیں ہے، دل برباد ہو چکا ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، اللہ میرا خالق و مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اللہ کی اور مدد کا یقین اللہ سے۔ ایمان اور تقوی، برائیوں سے بچنا، یہ دو باتیں ہیں، اس سے گھر میں برکت آتی ہے، حرام راستے سے نہیں۔ اس سے پیسہ بڑھتا ہے، اس سے برکت نہیں آتی ہے، وہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن برکت والا دکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس تھوڑے کو کافی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو زیادہ چاہیے یا برکت والا چاہیے، چوائس ہماری ہے۔ زیادہ والا کم یا کم والا زیادہ، یہ ہماری اپنی چوائس ہے، یہ تقوی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تقوی اگر زندگی میں ہو اللہ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، گھروں کو اچھا بنانے کے لیے، گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر اچھا بنے، گھر والوں کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ پودے کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو خراب ہو جاتا ہے۔
انسان تو کیا جانور کی بھی اگر نگرانی نہ ہو بگاڑ پیدا ہوتا اس میں. گھر کی نگرانی نہ ہو، آپ چلے جاتے ہیں بعض اوقات مہینے بھر کے لیے گاؤں چلے جاتے ہیں، آنے کے بعد گھر میں دھول مٹی جمع ہو جاتی ہے، جالے پڑ جاتے ہیں. تو بگاڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. آپ کسی چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. کھانا بھی آپ بار بار گھر میں خواتین جانتی ہیں، اگر اس کو فریج میں نہ رکھیں یا اس کو بار بار گرم نہ کریں خراب ہو جاتا. اس کو اس کے حال پہ چھوڑ نہیں سکتے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا بار بار، فریج والی یا گرمی والی، تو وہ ٹھیک رہتا ورنہ خراب ہو جاتا ہے. انسان کو بھی اگر تربیت نہ ملے بگاڑ آ جاتا ہے. اچھا گھر وہ ہے جس میں تعلیم کا نظام ہو. کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم کا نظام. آج موجودہ دور میں لوگوں کے ذہنوں میں تعلیم ہے لیکن دنیا کی ہے. دنیا کی تعلیم غلط نہیں ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، دنیوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا اچھا ہے. مسلمان اس میں جائے، دوسروں سے آگے جائے، بھائی کون منع کیا آپ کو؟ لیکن اس کے ساتھ دین نہیں ہے کیا؟ مسئلہ صرف دنیا کا ہے یا آخرت کا بھی ہے؟ اور مسئلہ صرف مال کا ہے یا اخلاق کا بھی ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کو خاص طور سے اور گھر کا ذمہ دار گھر کے تمام افراد اور خود اپنے لیے بھی تربیت کی فکر کرے. ہماری زندگی میں صحیح باتیں ہیں یا نہیں، ہمارے پرنسپل صحیح ہیں کہ نہیں، جن اصولوں اور سوچ کے ساتھ ہم جی رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ بگاڑ سوچ کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، اعمال کا بگاڑ سوچ کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. پہلے تھنکنگ بگڑتی ہے، پھر پریکٹیکل لائف میں بگاڑ اس کا ظاہر ہوتا ہے. بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، پھر اسکول میں کالج میں بچہ پڑھ رہے مل رہے اور ماحول غلط ملا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور پتہ چلتا ہے کہ بچے میں بگاڑ آ گیا، ہاں گالیاں دیتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، ایک نہیں کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ افیئر چل رہے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کا بھی، سگریٹ بھی پیتا ہے. لڑکی ہے، لڑکی میں بھی خرافات آ رہی ہیں، سہیلیوں کے راستے سے لڑکوں کے ساتھ میں اس کی ہنسی مذاق بھی چلتی رہتی ہے، اور یہاں سے بھی ہارٹ جا رہا، وہاں سے بھی گلدستے آ رہے. ہوتا ہے ایسا. ماں باپ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کو اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، نگرانی ہونا چاہیے. جیسے ہم جسمانی صحت کی نگرانی کرتے ہیں ویسے ہی ہم کو اخلاقی اعتبار سے بھی نگرانی کرنا چاہیے کہ بچوں میں عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، ان کی چوائسز، ان کی پسند، ان کے ڈریمز، ان کے خیالات بدلتے ہیں. ماں باپ کو ان کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کو سمجھیں، ہم کو کیسا جینا ہے، ہم کو دنیا میں کیا بننا ہے، ہم کو کیا بننا ہے اللہ کے نزدیک، ہم کو کیا بننا ہے آخرت میں، کہاں جانا ہے. ہم کو دنیا اعتبار سے معلوم ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اس کے بعد ہم کو جاب کے لیے جانا ہے. جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کون سے راستے پر چلنا ہے، کہاں جانا ہے، بچوں کو اگر زندگی میں نہیں سکھائیں گے کب سکھائیں گے؟ بگڑنے کے بعد. بگڑنے کے بعد پھر بنتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے تو بنتا کہاں سے؟ جب بڑا ہو جاتا ہے تو سنتا بھی نہیں، وہ بننا تو بہت دور کی بات. بہت سے ماں باپ جاگتے تب ہیں جب اولاد ان کو غفلت کی نیند سے جگاتی ہے. کچھ نہ کچھ بڑا ایشو آتا ہے سامنے، مسئلہ آتا ہے، تب جا کے جاگتے ہیں. نادان ماں باپ ہیں. اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ دینی میدان میں، دینی مجلس میں نہیں آ رہا، مولوی صاحب بولتے ہیں
آپ کا بچہ کبھی دکھتا نہیں ہے، آپ آتے ہو پابندی سے پروگرام میں دین کے، لیکن آپ کا بیٹا نہیں آتا، وہ پڑھ رہا۔ دینی مجالس میں خواتین پوچھتی ہیں آپ کی بچی بھی تو ہے نا؟ ہاں ہاں ہے۔ کتنی بڑی ہے وہ؟ کالج جاتی ہے، تھوڑا پڑھائی کا لوڈ بہت ہے نا۔ پڑھائی کا لوڈ بولتے 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 وہ ماں باپ کے دل پہ لوڈ لے کے آتی ہے، ہارٹ اٹیک کی نوبت آ جاتی ہے، ایسی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں اور وہ غلطی کر دیتے ہیں۔ ماحول کا بگاڑ ایسا ہے، اسلام دشمن طاقتیں مسلسل کام کر رہی ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، عمر کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایک خاص عمر جس میں چاہتے زیادہ ہوتی ہے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، بغیر کسی سمت کے انسان دوڑا چلا جاتا ہے خواہشات کی طلب میں ان کے پیچھے۔ ایسی عمر میں بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسی عمر میں پہنچنے سے پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ خود شوہر بیوی کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آئینہ آپ صاف نہیں کرو گے تو دھول جم جائے گی، برتنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو گے تو دھول جم جائے گی، ان کو دھوتے رہنا پڑتا ہے۔ آپ خود غسل کرتے رہتے، نہیں میں نے کر لیا تھا پچھلے مہینے غسل کیا تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ ایسا بولتا کوئی؟ خاص کر کے بمبئی شہر میں آدمی دو دو بار کرتا، ایک جاتے وقت ایک آنے کے بعد۔ اتنا پسینہ ہے اور اتنا دھول مٹی ہے، جاب پہ جانے سے پہلے فریش ہو کے جاتا، آنے کے بعد غسل کر کے فریش ہوتا ہے۔ ایک ایک دن میں دو دو بار نہاتا آدمی بعض اوقات۔ کیوں؟ جسم پر جو میل، بدبو، پسینہ یہ سب کچھ جمع ہو گیا، اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور آپ باہر کے ماحول میں جا رہے ہو، وہاں بگاڑ ہے، وہاں بد اخلاقی ہے، وہاں برے عقائد ہیں، آپ پہ اس کا اثر نہیں ہوتا؟ کلائمیٹ کا اثر ہوتا اور ماحول کا اثر نہیں ہوتا؟ آپ کے جسم پہ اثر ہوتا، آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا؟ اس کے لیے علاج کیا؟ بیماریوں کے لیے ویکسینیشن لوگ کر لیتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، لیکن آدمی دینی اعتبار سے اگر تربیت اس کی نہ ہو، بگاڑ کے دور میں ٹک پائے گا وہ؟ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، آپ بہت کمزور ہو، آپ ملٹی وٹامن لو، ڈاکٹر بولتا ہے ڈائٹ اپنا صحیح کرو، جسم کی غذا صحیح ہونا چاہیے، وٹامنس ہونا چاہیے، آدمی برابر دوائیں کھاتا ہے، کھانے کھاتا ہے، اپنا ڈائٹ صحیح کرتا ہے، روحانی اعتبار سے آپ کا ڈائٹ ہے صحیح؟ کہاں ہے آپ کا ڈائٹ؟ کیا کھا رہے آپ؟ دل کے لیے کیا لے رہے؟ دل کی غذا آپ کو مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ سوچ کی غذا آپ کو مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ تو گھر کا ذمہ دار گھر والوں کی تربیت کا نظام بنائیں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، دینی گفتگو ہو، اچھی کتابیں پڑھی جائے، اچھے علماء کی خطابات سنے جائیں، گھر میں آپس میں بیٹھ کے آخرت کی فکر کریں، دین کی عظمت کی بات ہو، اللہ کی بڑائی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ماحول ہو۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام پر جمنا ہے، اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق جینا چاہیے، سنت کے مطابق جینا چاہیے۔ اگر گھر میں یہ نہیں ہوگا اور صبح شام یہی ہوگا پیسہ 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 ہے تو سب کچھ ہے، بچے کے دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ پیسہ ہی بیٹھے گا۔ پھر وہ بعد کی عمر میں رشتے ناطے بھی چھوٹے ہیں، پیسہ بڑا ہے، پھر وہ آپ کو بھی نہیں پوچھے گا، وہ پیسے کے پیچھے ایسا بھاگے گا، کریئر کے پیچھے ایسا بھاگے گا کہ وہ آپ کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ آپ اگر اس کے کریئر میں رکاوٹ بنیں گے، آپ کو بھی لات مار کے ہٹائے گا۔ برا مت مانیے، آپ کی بھی قدر نہیں ہوگی اس کو، کیونکہ آپ نے اس کے دماغ میں ڈالا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ پھر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا یہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ماں باپ بھی کچھ نہیں۔ اور کتنے ماں باپ روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں کہ بیٹا مانتا نہیں، بیٹی سنتی نہیں۔ آپ اللہ کی سنیں، رسول کی سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں۔ آپ نے ان کو اللہ والا نہیں بنایا، اللہ نے اس کو آپ والا نہیں بنایا۔ یہ آپ کی کرتوت کا برا نتیجہ ہے۔
ہم گھر کا ماحول دیندار بنائیں. اور مجھ کو بیان کرنا نہیں آتا، میں سمجھا نہیں سکتا، اچھی بات ہے، آپ دینی مجالس میں لائیے. کتنے لوگ ہیں خود دینی مجالس میں آتے ہیں، مولوی صاحب کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی جوان ہے. آپ کو بھی بیٹا ہے، کسی دن غلطی سے وہ آ جاتا پیسے مانگنے کے لیے مسجد میں. کون ہے یہ؟ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا بزی رہتا نا، وہ جاب کرتا ہو، نائٹ ڈیوٹی اس کی، کبھی نہیں لائیں گے. بعض اوقات پھر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ آپ کے جنازے میں بھی نہیں آتا، جاب پہ رہتا ہے، میٹنگ میں رہتا ہے، اور آتا ہے تو ایسے حالت میں آتا ہے کہ طہارت میں بھی نہیں ہوتا، جنازے میں بھی آپ کی شریک نہیں ہو سکتا. کان میں یہاں رومال باندھ کے کھڑا رہتا پیچھے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ میں، اور امام پلٹ کے پوچھتا ہے پڑھائے نماز، پیچھے سے بولتا ہاں پڑھا. کیونکہ وہ کنڈیشن میں، باپ کے جنازے میں پڑھنے کے لیے کنڈیشن میں نہیں. ہو کیا کیا آپ نے؟ یہ اچیومنٹ ہے آپ کا؟ کیا آپ کا بیٹا آپ کا جنازے میں بھی شریک نہیں رہے؟ کیا کمایا آپ نے؟ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنایا اس کو، یہ بنایا آپ نے اس کو. پھر آپ کے بعد بچی ہوئی جائیداد وہ حرام کاریوں میں خرچ کرتا ہے، موج مستی اڑاتا ہے، اور آپ کے گناہوں کے بوجھ میں اور بوجھ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا. آپ نے اس کو یوں ہی چھوڑے رکھا، اور پیسہ بھی چھوڑا اس کے لیے. اس کو تو چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے پیسہ بھی چھوڑا، لے اور گناہ کر. سر آپ کے نام عمل میں جاتا ہے. گھر کو اچھا بنانے کے لیے گھر میں دینی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے. گھر میں برتن کتنے ہیں؟ کتابیں کتنی ہیں؟ کپڑے کتنے ہیں؟ کتابیں کتنی ہیں؟ جوتے کتنے ہیں؟ کتابیں کتنی ہیں؟ سوچیں. دنیا کی کتابیں کتنی ہیں؟ دین کی کتابیں کتنی ہیں؟ موبائل فون میں، اس میں رات دن ماں باپ لگے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کے بچے بھی لگے رہتے ہیں. کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، کوئی کسی کو بولتا نہیں. بیٹھ کے بات کریں، دیکھیں. ماں باپ زندگی بھر اولاد کو نہیں پہچان پاتے، اور اولاد ماں باپ کو نہیں پہچان پاتی. آج موبائل کے دور میں یہ بری بلا ایسی ہے. یہ مفید ہے، لیکن ہم جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں وہ مفید نہیں ہے. فائدے کی چیز بھی غلط استعمال کی جائے تو نقصان دیتی ہے. چھری کو بھی اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرو گے، وہ آپ کو زخمی کرے گی. فائدہ مند چیز بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے جب آدمی غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے. آج دیکھیے گھروں کے اندر خود ماں باپ موبائل فون بچوں کو دے دیا ہے. موبائل فون کیوں؟ بولے وہ کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ اس کو کارٹون نہیں دکھائیں گے. تو کارٹون ہی بنے گا. وہ صبح شام دیکھ رہا ہے جانوروں کے کارٹون، اور جانوروں جیسی حرکت کرے گا وہ، پھر اچھل کود بھی ویسی کرے گا، منہ بھی ویسے ہی کرے گا. وہی دیکھ رہا ہے رات دن. اور بعض اوقات بے حیائی کی چیزیں دیکھے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جو نہیں آنی ہے، وہ غلط حرکتیں بھی کرے گا. تو آپ دنیا کا سب تو اس کو دے رہے ہیں، سارے دروازے کھول کے رکھ دیے اس کے لیے. دین کا دروازہ کب کھولیں گے؟ مرنے کے بعد، بگڑنے کے بعد. اپنی اولاد کو دینی مجالس میں لائیے. روزانہ ان کے ساتھ، روزانہ نہ صحیح وقتاً فوقتاً زیادہ فریکوینسی کے ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو تلقین کیجیے، ان کو زندگی سکھائیے. بھاشن بازی مت کیجیے، ناک میں دم مت کیجیے، ان کو ذلیل مت کیجیے، باسنگ مت کیجیے. لیکن بیٹھ کے بولی بیٹا دیکھو یہ زندگی ہے، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، بڑوں کا ادب کرو، ایسا مت کرو، برے دوستوں کے ساتھ مت رہو. زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے، ناکامی کے بعد بھی کامیابی ہو سکتی، ہمت مت ہارو. سکھائیے ان کو. ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے صحابہ ایسے تھے، اللہ ایسا ہے. دین میں بات کریں، دینی مجالس میں لائیے، اچھی کتابیں رکھیے. علماء کی خطابات ہیں وہ سنائیے، گھر میں لگائیے. بولے بیٹھو سب سنو دیکھو. دور کے علاقے میں کوئی پروگرام درس دینی ہو رہا ہے، لگائیے گھر میں. آؤ بیٹھو، چلو آج میں تم سب کے لیے باہر سے کھانا منگاتا ہوں. چلو کوئی کھانا نہیں بنائے گا، ہم بیٹھ کے سنیں گے پورا بیان. نہیں، فلم دیکھنے جائیں گے مل کے سب اور باہر کھائیں گے، وہ چلتا.
اور دینی پروگرام کے لیے گھر میں انتظام نہیں کریں گے؟ سوچیے، دیوار اور گھر ڈھانے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی، بلڈوز کرنے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن بلڈ کرنے کے لیے پیشنس اور نالج لگتا ہے۔ صبر اور علم کے بغیر، محنت کے بغیر گھر تعمیر نہیں ہوتا ہے۔ ڈھانے کے لیے زیادہ بہت ایکسلنس لگتا گیا، بہت ترتیب لگتی ہے، بہت انٹیلیجنس لگتی ہے، ڈھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا۔ بے وقوف بھی گھر ڈھا سکتا ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے عقل مندی، صبر، سمجھداری لگتی ہے۔ تو اپنے گھر بنانے کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ آگ سے بچاؤ کیسے؟ آگ سے بچاؤ ایسے کہ انہیں بتاؤ کیا ہے جو آگ میں لے جانے والی چیز ہے، اور کیا ہے جو زندگی میں آ جائے تو انسان آگ سے بچتا ہے۔ ان کو بتاؤ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، ایجوکیٹ کرو ان کو دینی اعتبار سے۔ ہم سکھا رہے ہیں بیٹا دیکھ پڑھ لکھ کے کچھ بن، بھوکا نہیں مرے گا، لیکن ہم یہ نہیں سکھا رہے ہیں بیٹے دیکھ دین سیکھ، اس پہ عمل کر، مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم بھوکا مرنے کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن کھا پی کے اگر بے دین مرا تو کیا ہوگا اس بارے میں فکر ہم کو نہیں۔ مرنے کے بعد کی فکر کریں، مرنے کی نہیں۔ بھوکا مرنے کی فکر یہ اتنی بڑی فکر نہیں ہے، لیکن مر کے زقوم کھانے کی فکر یہ ڈینجر ہے۔ بھائی بھوکا مر گیا جہنم میں جائے گا، لیکن کھا پی کے مرا اور مرنے کے بعد جہنم میں زقوم کھا رہا ہے، کانٹے دار پھل کھا رہا ہے، یہ چاہیے آپ کو؟ سوچئے، اپنی اولاد کو انسان اس لائق بنائے کہ وہ خود جنت میں جائے اور ماں باپ کو بھی جنت میں پہنچائے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے۔ قیامت کے دن ایک آدمی، نیک آدمی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں اتنا بڑا بڑا کام تو کوئی کیا نہیں، جنت میں میرا درجہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا؟ اس سے کہا جائے گا تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تو یہاں آ گیا آخرت میں، لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا نا، وہ تیرے لیے لگاتار دعا کرتے 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 اتنی تیرے لیے سفارش کی، اتنی دعائیں کی۔ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ باپ کا مرتبہ بڑھا دے گا اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑیے، خالی پڑھی لکھی کمانے والی نہیں، دیندار اولاد چھوڑیے، ورنہ دنیا دار اولاد آپ کو بھول جائے گی، وہ جیتے جی بھول جاتی، مرنے کے بعد تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہ کریں تو وہ جیتے جی بھول جاتی، مرنے کے بعد تو بہت بات کی بات ہے۔ تو اس کے لیے دین کی تعلیم کا نظام، گھر میں لوگوں کو، گھر والوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات گھر میں ہونی چاہیے، چاہے آپ خود کریں اگر آپ کے پاس علم ہے، نہیں تو علماء کے بیانات گھر میں لگائیے اور گھر والوں کو دینی مجالس میں لائیے، گھر والوں کو دینی مجالس میں لائیے، بیوی کو لائیے، بچوں کو لائیے، جہاں بھی دینی پروگرام ہوتا ہے وہاں لے جائیے، یہ لائف لائن ہے۔ اس بگاڑ کے دور میں وینٹیلیٹر کی طرح ہے، وہ ہٹا دو مر جائیں گے۔ اس بگاڑ کے دور میں آپ کے پاس دینی مجالس کے علاوہ کیا آپشن ہے لوگوں کے دل بدلنے کے لیے؟ کیا آپ کر لو گے؟ کیا آپ کے گھر والے صحیح ہو جائیں؟ کیا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دینی مجالس ہیں، ان میں لائیے، گھر والوں کو لائیے۔ آج جیسے بیٹھے ہیں ایسے جہاں بھی دینی مجالس قرآن و سنت کی بنیاد پر، توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر، صحیح عقائد، صحیح علماء، معتبر مجالس لے جائیے، ان میں تھوڑی انکنوینئنس ہوگی جائیے،
نہیں اتنے دور کون جاتا اور گاڑی کرنی پڑے گی، یوں جائیے جائیے، یہ کام آئے گا آخرت میں، یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے، یہ نقصان نہیں ہوگا اس میں۔ بعض اوقات انسان جاتا ہے بیٹھتا ہے، بیوی سالوں سے نہیں سنتی تھی، لیکن ایک بات عالم صاحب بول دیتے ایسی دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، شوہر کی عزت کرنے لگ جاتی، شوہر سوچتا ہے ایسا کیسا یہ ہو گیا، کچھ بات دل میں آئی ہے، سالوں سال چلے گئے لیکن نہیں، اب سمجھ میں آیا تو اب وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ شوہر بعض اوقات بدتمیزی بیوی سے کرتا ہے، کوئی بات سن لیتا ہے، کوئی درس میں، کوئی خطاب میں کوئی وعید سن لیتا ہے، اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، گھر میں جا کے صحیح کرتا ہے، اخلاق صحیح سدھارتا ہے اپنے آپ کو۔ تو دینی مجالس میں آئیے، یہ سدھار کا راستہ ہے۔ تو دین کی تربیت کا انتظام، خطابات، دینی مجالس، کتابیں یا گھر میں سنانا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، گھر میں عبادت کا اہتمام۔ گھر میں ہم چاہتے ہیں خیر و برکت آئے، گھر ایسا نہ ہو کہ اس میں اللہ والا عمل نہ ہوتا، اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو، جو زندگی کا مقصد ہے، عبادات اس میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جس میں خاص طور سے نماز کا اہتمام، گھر میں نماز ہونی چاہیے، گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج آپ دیکھیے بہت سارے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، برابر اسکول کو برابر ٹائم پہ جائیں گے سب لوگ، آفس کو بھی جائے گا، نماز نہیں، فجر کی نماز غائب۔ وہی انسان جو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نیند نہیں کھلتی میری، لیکن برابر آفس کو جاتا ہے۔ وہی عورت جو نماز کے لیے نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی ہے، وہ برابر بچے کا ٹفن بنانے کے لیے برابر اٹھتی ہے، کیونکہ آج ایکسٹرا کلاس ہے۔ کیسا اٹھتی وہاں پہ؟ جہاں چاہ وہاں راہ، جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ جب انسان کے دل میں، اور وہی لوگ 5 بجے اٹھنے نہیں ہوتا، بہت تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور 5 بجے اگر مہمان آنے والے ہوں تو گھر ایک دم ریڈی ہوتا ہے جیسا دوپہر کا وقت ہو گیا، یا اگر گاؤں جانا ہو، فلاں کا نکاح ہے، ٹرین اتنے بجے 5 بجے، سب ہو جاتا ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں یہاں ہو تو باہر بھی ہاں کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں پہلے ہی سے نہ ہو تو سارے وسائل اور اسباب اور آسانیاں بھی انسان کو عمل پہ نہیں لاتی ہے، یہاں ہاں ہونا چاہیے، اور باقی ساری چیزیں آدمی کر لیتا ہے، نماز کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہی نہیں۔ نماز بہت اہم ہے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، بلکہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھانی چاہیے، 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھے تو اس کو ہلکی سزا دینا چاہیے، تاکہ اس کو معلوم ہو یہ بھی ایسا عمل ہے جس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، سیریس ہے معاملہ ہے اس کا۔ ہم ہماری بات نہیں مانا تو پٹائی کر دیتے، لیکن نماز نہیں پڑھا تو کچھ بھی دھیان نہیں دیتے۔ سوچ، اسکول کو نہیں گیا تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، لیکن نماز نہیں پڑھا تو، مسجد نہیں گیا تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی۔ نماز کی اہمیت ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اگر وہ نہیں پورا کیا تو کیا فائدہ ہے؟ اور ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جو نمازی ہیں، گھر والے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی نمازوں کا اہتمام کیجئے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تقوی کے لیے ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے۔ نماز کی تاکید کیجئے گھر والوں کو۔ باپ جلدی آ گیا آفس سے اور دیکھا بیٹا گھر پہ ہی ہے، اسکول نہیں گیا آج، پہلا سوال۔ لیکن نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا پوچھتے؟ کتنے لوگ پوچھتے اپنی اولاد کو نماز ہوئی تیری برابر آج، کوئی نماز چھوٹی تو نہیں پوچھتے؟ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آدمی خود نمازیں پڑھتا ہے اور اولاد کے بارے میں دھیان نہیں دیتا ہے۔
نماز پڑھنے والوں کا بھی یہ حال ہے، نہیں پڑھنے والے تو نہیں پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والے بھی اولاد کو پوچھتے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، سب نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور اگر 10 سال کے ہو کے بھی نماز نہ پڑھیں ان کو ان کی پٹائی کرو اس پر، ایسی نہیں کہ جانوروں کی طرح، لیکن ان کو سزا دو، انہیں معلوم ہو کہ انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ نماز چھوڑنا بڑی غلطی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں عبادات میں تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یہ نہیں ہو کہ رمضان میں اترتا ہے، اوپر رکھتے ہیں ہم لوگ بہت عزت سے، رمضان میں اترتا ہے اور رمضان کے بعد جو رکھ دیا جاتا ہے پھر اگلے رمضان میں ہی دیکھیں گے، یا کوئی نہیں مر رہا تو پڑھیں گے سورہ یاسین۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کا مطالعہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک قرآن پڑھنے نہیں آتا، بلکہ بعض لوگ تو جری لوگ، بہت ہمت والے لوگ کیا بولتے ہیں، رومن میں قرآن ملے گا کیا؟ رومن میں چاہیے آپ کو قرآن؟ کون سی زبان میں آیا قرآن؟ رومن میں؟ سوچیے آپ، مطلب تجھ کو اتنی توفیق نہیں مل رہی ہے کہ تو اللہ کا کلام عربی میں پڑھ سکے۔ رومن کیسا آئی؟ پیدا ہوا تھا آئی تھی بھئی، رومن انگلش پڑھ رہا نا تو کہاں سے سیکھا؟ پیدائشی ہاں دواخانے میں سکھائے تھے، وہ بھی تو سیکھا نا، وہ آ گئی، عربی نہیں سیکھا تو جب وہ سیکھا تو یہ کیوں نہیں سیکھا؟ کتنا وقت لگتا ہے اس کو؟ 2 سے 3 مہینے، 2 سے 3 مہینے میں انسان عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے، لیکن ڈیڈیکیشن چاہیے۔ روزانہ مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو سکھاؤ، اور شرمندہ ہونے سے گزرنا چاہیے، لوگوں کی ہنسی برداشت کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہنسی نہ ہو اس کی میدان حشر میں۔ امتی ہے اور بغیر قرآن پڑھ کے مر کے آیا یہاں پہ حشر کے میدان میں، وہاں اس کی فضیحت اور ذلت نہ، کہ زندگی گزار دیا اور قرآن پڑھا نہیں اس نے۔ سوچیے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، قرآن سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، بہتوں کو اونچائی دیتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ ذلیل نہ کرے دنیا میں، اللہ عزت دے، تو عزت پانے کے لیے ہم کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، اسی کے ساتھ گھر میں مسنون اذکار کا اہتمام، یہ عبادات ہیں، گھر عبادت والا ہونا چاہیے، نماز، ذکر اور تلاوت، گھر میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے خاص طور سے۔ مسنون اذکار، نیند میں سے اٹھیں گے کیا ہے؟ گڈ مارننگ۔ ہم لوگ اتنے زیادہ انگلش بہت پاش ہے ہم لوگ بابا، ہمارا بچہ آکسفورڈ کا پڑھ رہا، نیند سے اٹھتے ہی کیا بولتا ہے؟ گڈ مارننگ ماما پاپا۔ دعا پڑھے نیند سے اٹھنے کے بعد، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سوتے وقت گڈ نائٹ، بائے بائے، کیا یہ حال ہے ہمارا؟ ہم لوگ دوسری قوموں کو دیکھ کے جینا سیکھ رہے، لیکن اتنی توفیق نہیں مل رہی کہ ہمارے نبی کی زندگی دیکھیں۔ تو آپ بڑا کس کو سمجھیں؟ آپ کے نزدیک پرائرٹی کس کے طریقے کی ہے؟ کون عظمت والا ہے آپ کے نزدیک؟ انگریز؟ اگر آپ کے پاس نبی کی عظمت ہوتی تو نبیوں والا طریقہ اپناتے، انگریزوں والا نہیں۔ رات دن سارے چیزوں میں وہی ہے۔ مسنون اذکار کا اہتمام، کھاتے وقت میں، کھانے سے پہلے کیا پڑھے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے، بیت الخلاء میں جائے تو کیا پڑھے، باہر آئے تو کیا پڑھے،
سوتے وقت کیا پڑھے، جاگتے وقت کیا پڑھے، کپڑے پہنے تو کیا، گھر سے باہر جائے تو کیا، سواری پر سوار ہو تو کیا، گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے آؤ. جتنے بھی اذکار ہیں، مسنون اذکار، نماز کے بعد کیا، پھر اذان کے اذکار کیا ہیں، سارے اذکار ہیں. بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو کیا ہے، تکلیف پریشانی میں ہو تو کیا، گرے تو کیا، ساری کتابیں موجود ہیں. ٹائم کس کے پاس ہے؟ ہم لوگ نیوٹن اور آئنسٹائن میں لگے ہوئے ہیں. دنیاوی علوم منع نہیں ہے، لیکن آپ اتنے دیوانے ہو جائیں کہ اللہ والا علم آپ کے پاس نہ ہو تو آپ محروم ہیں. بھلے دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے نواب بنے ہوئے ہوں، اللہ کے ہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اللہ کے دین کی قدر نہ کرے وہ دنیا میں قابل قدر نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے ہاں تو نہیں. اللہ کے ہاں قابل قدر بننے کے لیے اللہ کے دین کی قدر کرنی پڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی قدر کرنی پڑتی ہے. سیکھیں، یاد کریں، دعائیں یاد کریں. چھوٹی چھوٹی مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، حسن المسلم ہے، اس کے علاوہ کتابیں ہیں، جیب میں رکھیے. آپ شروع میں آپ کو دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، پڑھتے 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 جب عادت ہو جائے گی تو اب کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ رات دن اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگی، اور اتنا سارا ثواب اس میں ہے. کیا ثواب ہے؟ نبی کی سنت کی اتباع کا ثواب یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے اور مغفرت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ سنت ہے. مسنون اذکار کا اہتمام کیجیے، اور یہ اذکار ہیں جو حفاظت بنتے ہیں. آگے وہ بھی میں ذکر کروں گا اگر وقت کی گنجائش رہی تو یہ گھر کا ماحول ذکر والا، تلاوت والا، نماز والا بنائیے. گھر ایک دم مردار گھر نہیں ہونا چاہیے، گھر دیندار ہونا چاہیے، عبادات اس گھر میں ہو. 4، گھروں کو بری چیزوں اور برے کاموں سے پاک کریں. گھر میں غلط چیز نہیں رہنا، غلط چیز نہیں ہونا، غلط کام نہیں ہونا. مثال کے طور پر تعویذ گنڈے نہیں، لیمو لٹکا ہوا ہے، مرچی. ویجیٹیرین سولوشن، لیمو مرچ سے کیا ہونے والا ہے؟ بابا باندھ کے دے دیا، لے جاؤ گھر میں باندھو، سارے جنات بھاگ جائیں گے گھر میں کے. گھر میں ناڑے ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں بچوں کے، کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، بچہ نواسا پیدا ہوا، ہاں پوتا آیا گھر کے اندر، بیٹا ہوا گھر کے اندر، نظر نہیں لگنا اس کو، کالا دھاگا باندھو، گلے میں کالا ناڑا باندھو اس کے. یا بابا والا، ہاں نارنگی پیلا وہ ناڑا لاؤ، اس کو باندھو اس کے گلے میں. تعویذ، یہاں آیت الکرسی کا کڑا، یا بابا کے یہاں سے لایا ہوا قبر پہ رات بھر رکھا ہوا چارجنگ کیا ہوا کڑا، وہ ہاں انگوٹھی بابا والی یا عقیق والی شوہر کے ہاتھ میں حفاظت کے لیے. سب چیزیں، یہ چیزیں شرکیہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. جو جس پر اعتماد کرتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ کے حوالے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ رکھے گا تو اس کے حوالے ہو جائے گا. من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز باندھتا ہے، لٹکاتا ہے گلے میں، بازو پر یا گردن میں، اس طرح سے پوری طرح سے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس کی حفاظت چاہتا تھا نا، لے اب تو اسی کے حوالے ہے، اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. تو گھر کے اندر ان خرافات سے بچیں، گھر کے اندر غلط چیزوں سے بچیں. بعض لوگ کعبہ کا دروازہ لگاتے گھر میں برکت آئے گی. کون بولا آپ کو؟ یہ اس دور کی بدعت ہے، شرکی عمل ہے.
گھر میں کعبہ کا دروازہ لگانا برکت کے لیے شرکیہ عمل ہے، انڈر لائن کیجیے اس کو. یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے گھر میں برکت آئے گی، اگر یہ صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں فوٹو لگاتے کعبہ کا. آرٹسٹ نہیں تھے کیا اس زمانے میں؟ کبھی لگائے؟ کسی صحابی کے گھر میں تھا تو اپنے گھر میں وہ کعبہ کا دروازہ کہاں سے آیا؟ پہلے نہیں تھا، 50 سال پہلے نہیں تھا. یہ اسی ماڈرن دور کی ایجاد ہے. یہ ہوٹلوں میں آپ دیکھیے، ہاں دواخانوں میں دیکھیے، گھروں میں دیکھیے، کعبہ کا دروازہ لگا ہوا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ گھر میں برکت آئے گی؟ نہیں. برکت اللہ کے دینے سے آتی ہے، تصویروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں آتی ہے. کعبہ سے محبت ہونا چاہیے ہم کو، اللہ کا گھر ہے وہ، لیکن اس کا فوٹو گھر میں لگانا اگر ایسا ہوتا کہ اس سے برکت آتی تو صحابہ لگاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے. اور اتنا بہت مشکل نہیں ڈرائنگ کرنا کعبہ کا، ہاں بہت مشکل ہے. کعبہ کا فوٹو لگا نہیں سکتے تھے گھر میں؟ کیوں نہیں لگایا؟ کوئی آیت لگا دینا گھر میں، اس کے لگانے سے برکت آئے گی. یہ کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے. تعلیم کے لیے کوئی میسج گھر میں لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ وائٹ بورڈ لگا دیے، ہر دن ایک آیت لکھی جائے گی، لوگ پڑھیں گے جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تعلیم کے لیے. برکت کے لیے لگانا کہ بس وہ رہے وہاں پر تو برکت آئے گی، اسلام میں یہ نہیں ہے. بعض اوقات بڑی خاموشی کے ساتھ شرکیات اور بدعات گھر میں آتی ہیں اور دھیان نہیں دیتا آدمی. تو یاد رکھیں کہ گھر میں شرک والے اسباب نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، کتا اور تصویریں. کتا اور تصویریں گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کرم ہے، بہت سے مسلمان، عام طور سے تو نہیں لیکن تھوڑے پڑھ لکھ لیتے تو کتے آ جاتے گھر میں. یوٹیوب پہ دیکھا، ہاں یہ کتا مجھے ڈاگی بہت پسند ہے، بچہ بہت ضد کر رہا، رو رہا، تو ایک لے آئے چھوٹا سا. ہاں نہیں، گھر میں کتا ہوگا تو گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی. اسی طرح سے تصویریں، سپورٹس مین کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، باکسر کا لگا ہوا ہے، ہاں کسی اور کا گھر میں لگا ہوا ہے، نہیں. گھر میں تصویریں نہیں، جاندار کی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو گھر میں پیڑ پودوں کی تصویر لگانا ہے، اپنی جگہ ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں جانداروں کی تصویر اگر ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جانداروں کی تصویر گھر میں ہو تو اس فرشتے رحمت کے نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ. جس گھر میں کتا ہو یا تصویر میں مورتی بھی آ جاتا ہے، اگر گھر میں ہے تو اس میں فرشتے نہیں آتے. موت کے آتے لیکن رحمت کے نہیں آتے، خیر و برکت کے نہیں آتے. تو یہ نہیں سمجھے کہ چلو اچھا ہو، معلوم پڑا اپنے کو. ہاں تو ضروری نہیں کہ گھر میں ہی مریں گے، باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. فرشتے موت کے آتے ہیں لیکن رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسی طرح سے گھر میں سے موسیقی کے آلات نکلنا چاہیے، میوزیکل انسٹرومنٹس گھر میں نہیں چاہیے، جن میں سے ایک موبائل فون بھی ہے. تو موبائل فون تو مت نکالیے، اور نکالیں گے بھی نہیں آپ لوگ، لیکن اس میں میوزک جو بجتی ہے اس کا کیا؟ بلکہ میوزک آپ مسجد میں لے کے آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کیا معاملہ رہتا ہے، میرا کالر ٹون یونیک ہونا چاہیے، ایسا کہ وہ آواز آئے تو مجھے پتا چلے کہ میرا ہی بچہ رو رہا ہے. ہاں ہاں، آواز سنتے ہی معلوم پڑ جائے کہ میرا فون ہے. تو مسجد میں بھی وہ لے کے آتا، اور مسجد میں سائلنٹ نہیں کرتا، کیونکہ انسان ہے بھائی، کتنا یاد رکھے گا. اب وہ جو رک جاتا تو اتنی بھیانک کوئی ڈسکو میوزک بج رہی ہے، کوئی کیا چل رہا ہے اس میں، کوئی قوالی لگی ہوئی ہے، اور پوری نماز میں وہ نماز خراب کر دیتا ہے. آپ اس طرح کی چیزیں جو موسیقی والی ہوں اپنی کالر ٹون میں مت رکھیے، اور اذان اور اذکار بھی مت رکھیے. وہ کھیل تماشا نہیں کہ آپ کو جب بھی آئے گا اذان آ رہی، ہاں وہ اللہ والا آدمی جب بھی فون آئے اذان آتی. یہ بھی خود ایک بدعت ہے، یہ دینی شعار کی بے حرمتی ہے، مت کیجیے ایسا. بلکہ آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے اور آپ کا بھتیجا آپ کو فون کر رہا اور یہاں اذان بیت الخلاء میں شروع ہو گئی. عقل چلائیے ذرا، مطلب لاپرواہی مت کیجیے.
دین کا مذاق مت بنائیے، اپنے کالر ٹونز ایسے مت رکھیے کہ جو بیہودہ ہوں یا دینی اس طرح کے ہوں جس کو کہیں بھی وہ آ جائے تو دین کا مذاق بن جائے۔ آپ سیدھا سادہ کچھ بھی ایسا آواز رکھیے جو بالکل فضول آواز نہ ہو، اور ایک جیسا ہوا تو کچھ نہیں ہوتا، وائبریٹ پہ رکھیے تو معلوم پڑے گا آپ کا آواز نہیں بھی رہی تو۔ ہاں اتنے بھولے ہیں کیا جو اتنا سکھانا پڑے گا؟ دنیا کے ہوشیار ہیں، کیوں نادانی کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مسجدوں میں آپ دیکھیے ایک ساتھ 3-4 بعض اوقات گانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، کبھی عصر میں، کبھی ظہر میں، کبھی فجر میں، کبھی قرات کے ساتھ، کبھی تراویح میں۔ حرم میں آپ دیکھیے، حرم میں ایسا ہوتا ہے، موسیقی بج رہی ہے، بچے کے ہاتھ میں دے دیا، وہ بچے نے لگا دیا، پورا کارٹون اور پورا ٹوٹو ٹوٹو چل رہا ہے، وہ ایک دم پورے میوزک چل رہی ہے، اور ساری نماز میں سدیس پڑھ رہے ہیں، اور سدیس کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے۔ اتنے جاہل ہم ہو چکے ہیں، اتنی توفیق ہم کو نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، اللہ کے گھر میں۔ پیسہ آ گیا لیکن عقل نہیں آئی، پیسہ آ گیا یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، حرم میں سال میں 2 سے 4 بار جا رہے ہیں، لیکن اتنی کوڑی کی عقل نہیں ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ اللہ کے گھر میں موسیقی نہیں چلتی ہے، باہر نہیں چلتی تو وہاں کیسے چلیں گی، عام مسجدوں میں نہیں چلتی تو حرم میں کیسے چلے گی، وہاں اور زیادہ برا ہے، برا ہے، وہ ڈبل برا ہے۔ نہیں سوچتے لوگ، کیوں نہیں سوچتے؟ لاپرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں۔ آخرت میں جب اس کا عذاب سامنے آئے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، میری امت میں خسف ہوگا، زمین دھسنے کا عذاب آئے گا، مسخ ہوگا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے عذاب کے ذریعے سے، اور قذف ہوگا، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، ایک مسلمان نے پوچھا صحابہ میں سے، اے اللہ کے رسول کب ہوگا ایسا؟ قال اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، آپ نے فرمایا جب گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی اور موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور جب قسم قسم کی شرابیں پی جائیں گی۔ جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے، بتائیے گھر گھر میں آج موبائل فون ہے اور میوزک اس میں بج رہی ہے، چاہے وہ کالر ٹون میں ہو یا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات بدقسمت انسان مسجد میں بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا مسجد میں بیٹھ کے، کیونکہ جلدی آ گیا نا، جلدی آ گیا تو مسجد میں بیٹھ کے نیوز دیکھ رہا، اور پوری میوزک بج رہی ہے، ذرا بھی شرم نہیں ہے، ذرا بھی شرم نہیں، میں سختی سے بول رہا ہوں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں موسیقی بجائے گا تو؟ اچھا کوئی کچھ بول نہیں رہا اس کا مطلب تو صحیح ہے؟ آپ سوچئے، گھر مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا احترام کیجئے، مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، اور گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو موسیقی کے آلات گھر میں نہیں ہو۔ 4 اکل حرام نہیں، گھر میں حرام نہیں آئے گا، ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ حرام کھانے کی گنجائش تب ہے جب آدمی مرنے کا ڈر ہو، اس کو ہلاکت کا ڈر ہو، ان عام حالات میں نہیں کہ آدمی حرام کمائے، چوری نہیں، خیانت نہیں، دوسروں کی جائیداد ہڑپنا نہیں، ظلم و زیادتی سے لوگوں کا مال لوٹنا نہیں، سود نہیں، سود نہیں، سودی تجارت نہیں، سودی جاب نہیں، حرام کام نہیں۔ تو یہ گھر کے اندر کھانا ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اور بڑے نہیں، چھوٹوں کو بھی بچانا، بچہ ہے چلتا نہیں، بچے کو بھی نہیں چلتا، حرام ہم خود بھی نہیں کھائیں گے اور بچوں کو بھی نہیں کھلائیں گے، کمائی حلال ہونی چاہیے، اور غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کھاتے ہم بھی نہیں کھاتے، بچوں کو بھی نہیں کھلاتے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، اس پر شریعت نہیں ہے، ہم پہ تو ہے، اس کی کھلانے کے ہم مکلف ہیں، تو ہم اس کو حرام نہیں کھلائیں گے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور آپ صدقے کی کھجوروں میں سے کھجوریں تقسیم کر رہے تھے. والحسن ابن علی فی حجرہ، اور آپ کی گود میں آپ کے نواسے حسن ابن علی تھے. فلما فرغ حملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عاتقہ، جب آپ نے تقسیم کر دیا صدقے کی کھجوریں، اور اہل بیت کے لیے صدقے کی غذا جائز نہیں، آپ کے لیے بھی نہیں، اور حضرت فاطمہ ان کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں، منع. جب آپ فارغ ہوئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے گود میں اٹھایا. سوچی کتنے چھوٹے ہوں گے جب گود میں اٹھا رہے ہیں، گردن پہ ڈالا آپ نے اس طرح سے. فسال لعابه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا لعاب، بچہ جب کچھ کھاتا ہے تو اس کے منہ سے لعاب بھی تھوک نکلتا ہے، تو آپ کے کندھوں پر ان کا لعاب گرنے لگا، تو آپ نے سمجھا یہ کچھ کھا رہا ہے. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ فإذا تمرة فی فیہ، جب آپ نے ان کو اٹھا کے دیکھا کہ اس کے منہ میں کیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے منہ میں ایک کھجور تھی. جو صدقے کی کھجوریں آپ تقسیم کر رہے تھے، بچہ ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. فأدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فانتزعها منہ، آپ نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے وہ کھجور نکالی، اس چھوٹے بچے کے منہ سے کھجور آپ نے نکالی. ثم قال اما علمت ان الصدقة لا تحل لآل محمد، آپ نے کہا تجھ کو معلوم نہیں آل محمد کے لیے صدقے کا مال کھانا حلال نہیں ہے. ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم لوگ حرام نہیں کھاتے، ہم لوگ سود کا نہیں کھاتے، ہم لوگ چوری کا نہیں کھاتے، ہم لوگ غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے. اولاد کو شروع سے ایجوکیٹ کیجئے جبکہ وہ بہت چھوٹا ہے. ہم خود بھی نہیں کھاتے اور گھر میں کسی کو کھلاتے بھی نہیں. تو ہمارے گھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بنے، جو جسم حرام سے پلا ہو کیسے اس سے آپ حلال کی اور خیر کی امید رکھیں گے؟ آپ نے غذا اس کو غلط دی، اسی سے پروان چڑھا، اس کے خون کا ہڈیوں کا حصہ بنا ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ صحیح چلے گا، اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. سوچیے آپ. تو غذا ہماری صحیح ہو، ہماری غذا صحیح ہو. 5، ہمارے کن کاموں سے ہم کو بچنا ہے. ہم لوگ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، خاص طور سے رات کا وقت ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. 2 بجے سے پہلے سوچئے کون سا ہوتا آج. اب یہ نہیں 2 بجے تک عبادت کرتے اللہ کی، ہاں کیا کرتے سب کو معلوم. آنکھ لگنے تک ہمارا مجاہدہ جاری رہتا ہے نا. عورتیں کام کاج کر کے ہاں پوچھ ووچھ کے سب ٹھیک ٹھاک ہو گئی، پلنگ پہ آ کے سب سے پہلے میرا جیون ساتھی کہاں ہے؟ کون؟ حضرت موبائل. برابر لے گی بیٹھے گی. شوہر بھی آئے ہاں بیت الخلا جا کے کھا پی کے ایک دم ہاں لنگی ونگی باندھ کے پجامہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر کے باہر آ کے ہاں اس کا بھی ایک ساتھی ہے، اس کا بھی ایک ساتھی ہے، دونوں ساتھ ہے لیکن ساتھ نہیں ہے. نہ اولاد کی فکر ہے، اور اولاد اپنے اپنے کمروں میں، وہ بھی اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے. رات میں 2 سے 3 بج جاتے، کہاں کی فجر کی نماز پڑھیں گے بھائی، کہاں فجر کی نماز پڑھیں گے. آنکھ خراب، گردن خراب، دماغ خراب، اخلاق خراب، دین خراب، کریئر خراب. رات دیر سے اتنا سونا، پھر اس کے بعد آگے کا پورا معاملہ بگڑنا یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے. عشاء کے بعد گپ شپ، بے وجہ کے ڈسکشن، کچھ فائدہ نہیں اس کا. چلو دینی بات ہو رہی ہے یا کچھ نصیحت ہو رہی ہے، گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھ تاچھ گھر والے کر رہے ہیں، کیسا چل رہا، کیا ہے، کچھ مسئلہ ہے، کل کچھ جانا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ کمی ہے، بچوں کا کیسا چل رہا، بیوی شوہر بات کر رہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی جب اٹھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیدار ہوتی تو فجر سے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور اگر سوئے بھی ہیں تو آپ ان کو نہیں جگاتے، فجر کے لیے جگاتے. گھر کے ماحول میں بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن کیا آج بات چیت ہے ہی نہیں گھر کے اندر. اب بھائی سڑی ہوئی باتیں، وہی بورنگ باتیں کون سنے؟ اتنی اچھی اچھی باتیں ہم کو مل رہی ہیں ڈیلی. ہاں، آپ کا پٹارا وہی پرانی دکیان اسی باتیں کون سنے اس کو؟ آپ اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہو. آپ دیکھیے بچوں کو موبائل جو آپ دے رہے ہو، آپ اپنے لیے خطرہ مول لے رہے ہو، کیونکہ یو آر ناٹ دیٹ انٹرسٹنگ. ان کے پاس جو ڈیوائس ہیں اس میں ہر دن نیا 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 انٹرسٹنگ دلچسپ ان کو چاہیے اور مل رہا ان کو، اور آپ بورنگ، کیونکہ آپ اتنا فاسٹ اپ گریڈ ہو رہے. کیا آپ اتنے سال میں نہیں ہو، آپ کیا ہوتے؟ آپ ویسے ہی ہو ان کے حساب سے. ان کی ایک ہی کیسٹ بجتی رہتی ہے، بچے بولتے ہیں وہی گھسی پٹی بات ہے، وہی ریکارڈ پلے کرتے رہتے بار بار. تو آپ ان کے لیے بورنگ ہو، وہ ان کے لیے انٹرسٹنگ ہے. ایک وقت آئے گا آپ کی ایک بھی بات ان کے لیے ویلیو نہیں رکھے گی. آپ بچپن میں موبائل مت دیجیے اولاد کو. اب جو دے دیا جن لوگوں نے وہ تو فیل ہو گیا ابھی، کیونکہ یہ ون وے ہے. کچھ لوگوں نے کورونا میں بچوں کو موبائل دے دیا پڑھنے کے لیے، بچے پڑھے تو نہیں، ویڈیو گیم کھیلتے رہے اس میں، لیکن عادت ان کو جو ہو گئی ہے اب واپس لو ہوتا کرامت مانی جائے گی ماں باپ کی. اگر بچوں سے موبائل فون وہ مانگے اور بچے دیں، دونوں کی کرامت ہے، دونوں اللہ کے ولی. کہ انہوں نے بولے واپس لا، اس نے بولا لیجیے. کوئی ایک کیس بتائیے ایسا ہے؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، موبائل کو نہیں. وہ میں کچھ کر لوں گا میرا، اتنی بڑی دھمکی دے گا آپ کو. بتائیے، وہ ماں باپ کے لیے ایسا نہیں کر سکتا لیکن موبائل کے لیے کر سکتا ہے. تو یہ جنون نہیں ہے؟ اور ہم کب جاگیں گے؟ یہ ایڈکشن ہے، یہ ڈرگ سے ڈینجر ہے، کیونکہ ڈرگ سیم رہتا ہے، یہ الگ الگ ہے. ہاں، اس کا جلدی چھوٹتا نہیں، آپ سے نہیں چھوٹ رہا، اس سے چھوٹے گا. سوچئے، جسٹ امیجن کیجئے 1 مہینہ بغیر موبائل کے، رونگٹے کھڑے ہوتے نا. سوری میں مہینہ بول گیا دن کی بات کرنا چاہیے. 1 دن آپ کا بغیر موبائل کے، ٹرائی کیجئے. نہیں میرے کو بہت لگتا کچھ. اور آج سے 20 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ کچھ قیامت آ جاتی تھی، زلزلہ آ جاتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی میں ایسی جگہ دی ہے کہ ہم اب اس کے نہ ہونے پر ڈرتے. اور کون سی چیز جس کا ایسا ڈر لگتا آپ کو؟ کوئی اور چیز آپ امیجن کر سکتے؟ وہ نہیں تو بیوی مہنگے چلائے جانے دو، کیا مسئلہ ہے؟ بچے نہیں ہیں، گاؤں گئے ہیں، چلتا. موبائل گاؤں گیا ہے ایسا ہے، موبائل گاؤں گیا ہے. ہاں، بیوی غلطی سے لے کے چلی گئی، طلاق بھی دے سکتا بیوی کو. یہ میرا موبائل لے کے چلی گئی تھی، اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا اس میں. آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہے اتنا امپورٹنٹ، اس کا ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ. بیٹا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا ڈیٹا آپ کا ہے. سوچو، یہ ہماری زندگی ہے. رات کا وقت ہمارا اللہ سے مناجات کرنے میں، دعا کرنے میں. کچھ اچھی سی کتاب سرہانے رکھیے،
ریاض الصالحین ہے یا الرحیق المختوم ہے یا کوئی اور کتاب، چھوٹی ہلکی پھلکی کتاب رکھیے، لائٹ لائٹ، زیادہ ٹینشن نہیں آئے اس کے پڑھنے سے، ایسی کوئی دینی کتاب رکھیے، گھر والوں سے بات چیت کیجیے، کہاں ہیں یہ، کب کریں گے؟ ایسی تیزی سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، انسان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے میں ان کو ٹائم نہیں دیا۔ اب میں نے نہیں دیا ٹائم تو وہ بھی ٹائم نہیں دیتے، آپ دیے گے ہم کو ٹائم، ہم بھی نہیں دیں گے ٹائم ہم کو۔ گھر کا ماحول صحیح کیجیے۔ تو رات میں فضول وقت ضائع مت کیجیے۔ 6، گھر میں ناجائز مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری قوموں کے طور طریقے ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن گھر کا نظام سنت کے مطابق چلے گا، بدعت کے مطابق نہیں، نہ کسی اور قوم کی مشابہت۔ دوسری عیدیں ہم منا رہے ہیں، دوسرے طور طریقے ہم منا رہے ہیں، ان کے اپنا رہے ہیں، نہیں، انگریزوں کے بھی نہیں اور کسی کے بھی نہیں اور مشرکین کے بھی نہیں۔ ہمارا گھر اسلامی آداب سے مزین ہو، ملنا جلنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس میں دیکھیں کہ سنت کیا ہے۔ نہیں اسکول میں گڈو جا رہا ہمارا، ہاں وہاں پہ برتھ ڈے سب بچے منا رہے، وہ بھی ضد کر رہا، چاکلیٹ سب کیک ویک کاٹنا ہے، اس میں بسم اللہ لکھیں گے اس کے اوپر، ہاں زیادہ کچھ نہیں لکھیں گے اس پہ، لیکن کیک لے جانا ہے اسکول میں، کیونکہ اسکول بڑی ہے نا، تو بڑی اسکول کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اسلام کا نہیں ہے کوئی پروٹوکول، اسکول کا ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسلام کا نہیں بھی یہ تو چلتا ہے، تو اس کو کیک دینا ہے، بسکٹس چاکلیٹس دینا ہے اس کو، کیونکہ سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر نہیں کریں گے تو، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بچے کا گڈو کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جہاں ہم اللہ کے دین کو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہیں رکھے گا، اس کو عزت سے رکھیں گے تو ہم کو عزت سے اللہ رکھے گا، اس کی عزت ہم نہیں رکھیں گے، اللہ ہماری عزت نہیں رکھے گا۔ غیر اسلامی رسم و رواج ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرتے بھائی ہم لوگ ایسا، نہیں چلتا ہم کو ایسا، ہم کو نہیں چلتا، ختم، دین میں ہے اسلام میں ایسا بات بولیے آپ، ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، برتھ ڈے نہیں مناتے ہم لوگ فلاں چیز نہیں کرتے، غیر اسلامی طور طریقے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے کسی اور کی مشابہت اختیار کرے، سملیرٹی، کسی اور کے طور طریقے اپنائیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے دوسری قوموں کے طور طریقے نہیں، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طور طریقے اس کی مشابہت اپناتا ہے انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان قوم میں نہیں ہے، مسلمان امت میں نہیں، وہ انہی میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر کی مشابہت باطن کی مشابہت پیدا کرتی ہے، ظاہر میں جو سملیرٹی ہم اپناتے ہیں ایکٹیویٹی میں، طور طریقے میں، رہن سہن میں، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، تو کفر والوں کا طریقہ اپنائیں گے، دل پر کفر کے اثرات پڑیں گے، اور آپ دیکھیے اس کو دیکھنے میں بھی آتا ہے سماج میں چیز، جو آدمی اس طرح کی چیزوں میں ہمیشہ رہتا ہے پھر اس کے عقائد بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف قومیں الگ الگ ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا رہیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، لیکن طریقہ اسلام والا ہے، اس کو یاد رکھیے، یہ ڈفرنس ہے۔ ہم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، دکھ درد میں ان کے کام آئیں، سب ٹھیک ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ سنت والا، لوگوں والا نہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر حیا اور پردے کا نظام ہونا چاہیے، اس سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، بے حیائی نہیں، بے پردہ نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر کے مردوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہونا چاہیے، نہیں دیکھنے کی چیز کو نہیں دیکھنا۔
بعض اوقات بڑی فیملیز رہتی ہیں، سب چلتا ہم کو، کیسا چلتا تم کو؟ نہیں چلتا. جس سے پردہ ہے اس سے پردہ کرنا پڑے گا، جس سے پردہ ہے اس سے پردہ کرنا پڑے گا. اور بعض اوقات 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے بچے آپس میں پردہ نہیں کرتے، جوان ہو جاتے، وہ کزنس ہیں ہم لوگ، نہیں کرتے پردہ. کیوں نہیں کرتے پردہ؟ پردہ ہے ان کا نہیں. ابھی بھائی بہن ہی نا ساتھ میں کھیلے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی کھیلیں گے، ابھی بھی کھیلیں گے. اسلام کہاں اپنائیں گے ہم؟ پھر آپ کے بنانے سے قانون بن جائے گا کچھ بھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو بچے جیسے ہی بالغ ہو جائیں پردہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کو عادت ڈال دی جائے بچیوں کو، کہ یہ اس کے سامنے نہیں آئے گی، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اور بٹھا کے ایجوکیٹ کیا جائے. دیکھو بیٹا ہمارے گھر میں پردہ ہوتا نا؟ ہاں ہوتا ہے. ابھی اس کے بعد سے اب تھوڑے تم لوگ بڑے ہو رہے نا؟ ہاں ہاں. تو اب تم لوگ ان کے سامنے نہیں جاؤ گے، تم ان کے سامنے نہیں آؤ گی، نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، نظر نیچی کر لینا. اگر ایسی فیملیز ہیں تو، اگر الگ الگ ہے تو مسئلہ ہی نہیں. لیکن پھر یہ کہ نہیں کہ باہر کالج جا رہی ہے بچی اور بالکل بند سنور کے جا رہی ہے، خواتین شادیوں میں جا رہی ہیں، ولیموں میں جا رہی ہیں اور ایک دم بند سنور کے جا رہی ہیں. پردہ نام کا ہے بس. یہاں سے برقعے میں تو جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے پوری، اور اس میں بالکل محترمہ مسکرا رہی ہیں کیمرے کو دیکھ کے، ڈھونڈ رہی ہیں کیمرہ کہاں ہے. نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت، عزت دار عورت، کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ مزین ہو کے لوگوں کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنی آواز میں ایسی لچک پیدا نہ کرو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس آدمی کے دل میں شہوات کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں چاہت کرنے لگ جائے. وقلن قولا معروفا، بلکہ ٹھیک ٹھیک بات کرنا، نہ بد اخلاقی والی اور نہ اٹریکٹ کرنے والی. ہمارے گھر کی عورتیں عید کی خریداری کے لیے دکانوں پر جائیں اور ہنسی مذاق اس سے کریں، صرف اس وجہ سے کہ وہ نرم ہو کر کچھ قیمت کم کر دے. سنار کے یہاں پر، کپڑے والے کے یہاں پر، برقعے والے کے یہاں پر، جوتے والے کے یہاں پر، اور وہ بھی بھابھی بھابھی بول کے مذاق کرے، یا آپ پہ جچے گا بولے. اس کو اتنی آپ ڈھیل دے دیں کہ وہ بھی آپ سے پھر باتیں کریں، آپ لہرا کے بات کریں اور وہ بھی لہرا کے بات کریں. نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اپنی بات میں ایسی نرمی اور لچک پیدا مت کرو کہ آدمی جو دل کا بیمار ہے، شہوتوں کا غلام ہے، ایسا آدمی تمہارے بارے میں اس کو امید ہونے لگے کہ شاید یہ موقع دے دے گی، اور فون نمبر بھی دے دے گی، بھیا کچھ آیا تو بتانا، اچھا یہ میرا نمبر ہے لے لو. اور وہ بھی گلدستے بھیجنا شروع کر دے، اور یہاں سے بھی شکریہ کے کلمات جانے لگے. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ یاد رکھیے اس کو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو پردے کے ساتھ، اور اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرنا جیسے جاہلیت میں، پہلی جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی. جاہلیت کے دور میں جیسے عورتیں اپنے آپ کو بے پردہ اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتی ہوئی لوگوں کے سامنے آتی تھیں، تم ایسا مت کرنا. تو آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن ایسی آواز کا پردہ ہے کہ کسی کے دل میں جگہ بنے. وہ ایسی آواز کا پردہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کو بات کرنی پڑے گی، لیکن آپ ایسی بات کرنے لگیں کہ ڈاکٹر آپ کا ہمدرد ہو جائے، ڈاکٹر کے دل میں بھی چاہت پیدا ہونے لگے. نہیں، ایسی نرم اور محبت والی
दिलसोज आवाज में ऐसी बात नहीं करना है आपको स्टर्न एकदम सीधी बात करना है, साफ बात करना है आपको, कि सामने वाले को लगे कि भाई यहाँ अपने को मौका नहीं मिलने वाला है, यहाँ मामला जरा कड़क है, मामला यहाँ सख्त है। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत ना करे। आज माहौल इतना गंदा हो गया है, और ख़ास तौर से मोबाइल फ़ोन वगैरह में आप देखेंगे तो ये सारी खुराफात चल रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक औरत बात करे ऐसे अंदाज में कि सुनने वालों को लगे कि इज़्ज़तदार औरत है और ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी बात से मालूम हो जाए कि ये औरत वैसी नहीं है। और बेपर्दगी के साथ मुज़य्यन होके जाना बाहर, पर्दे के साथ जाए। वो खूबसूरत हो ना हो, वो पर्दा करे। ये नहीं कि इतना क्या होगा, हमसे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं, आपको पर्दा करना है, अल्लाह का हुक्म है ये, आपको पर्दा करना है। खास करके अपनी जवान बच्चियों को आप पर्दा कराएं। बड़ी हो जाती हैं बच्चियां, माँ बाप के लिए तो भाई कितनी भी बड़ी हो जाए, बड़ी नहीं होगी, छोटी रहेगी। लेकिन आप देखिए दुनिया इतनी, माहौल इतना गंदा है कि आपकी बच्ची स्कूल जा रही है, उसको कौन कौन किस किस निगाह से देख रहा है आपको नहीं मालूम है। आप इतने जाहिल मत बनिए। अपनी बच्चियों को जितना जल्दी हो सकता है उनके अंदर अगर तब्दीली आने लगे, फौरन पर्दा कराइए, फौरन पर्दा कराइए और उनको तरगीब दीजिए। और माएँ नहीं करेंगी तो बच्चियां कहाँ से करेंगी, उसको कैद खाना समझेंगी। लेकिन अगर घर के माहौल में देखती कि सारे पर्दा करते हैं तो बच्चियां खुद भी पर्दा करेंगी, उनके लिए आसान होगा। तो भलाइयाँ बड़ों की तरफ से आती हैं, उनकी जिंदगी में एहतमाम होना चाहिए। नंबर 9, घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए घर में इजाजत का भी एहतमाम होना चाहिए। बाज़ औक़ात कई कमरे रहते हैं, बीवी शौहर का कमरा है, बच्चों का कमरा है और लोगों के कमरे हैं, और बच्चे यूं ही कमरों में दाखिल हो जाते हैं। कभी बीवी शौहर ऐसी हालत में होते हैं कि मुनासिब नहीं होता है, और बच्चों के सामने ऐसी चीजें आती हैं जो नहीं आना चाहिए। बाज़ औक़ात फिर वही चीजें देखकर बच्चे भी आपस में करते हैं। याद रखिए इसको, समझिए, समझदारी से जिए। घर के अंदर इस तरह का निज़ाम बने, बच्चों को तालीम हो इस बात की कि भाई जब भी कमरे में दाखिल होना है आवाज़ देकर इजाज़त लेकर आना है, और हम भी इसका एहतमाम करें। बाज़ औक़ात बच्चियां बड़ी हो जाती हैं और बाप कमरे में धड़म से घुस जाता है। बच्चियों का लिबास अपनी जगह पर बाज़ औक़ात नहीं होता है, और बाप चला जाता है, भाई चला जाता है, और ऐसी चीज़ देखने को मिलती जो मुनासिब नहीं थी। घर में इस्तिज़ान का मामला होना चाहिए, इजाज़त लेकर कमरों में जाना, इजाज़त लेकर कमरों में जाना। घर में इसका माहौल बनाइए, घर बेहयाई से और बुराइयों से महफूज रहेगा, शर्मिंदगी से महफूज रहेगा, शर्मिंदगी से महफूज रहेगा। मुस्लिम इब्न नदीर रहमहुल्लाह कहते हैं, सअल रजुल हुज़ैफ़ा, एक आदमी ने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, फ़क़ाल अस्तअज़िनु अला उम्मी, का माँ के पास जाऊंगा तो भी इजाजत लेके जाऊं? माँ के पास जाऊंगा तो माँ के कमरे में जाने के लिए भी इजाजत लेके जाना पड़ेगा, माँ है ना वो तो। फ़क़ाल इल्लम तस्तअज़िन अलैहा रअयत मा तकरह, अगर तू इजाजत लेके नहीं जाएगा तो तेरी निगाह ऐसी चीज पर पड़ेगी जो देख कर तुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी मर्द ख़वातीन के पास जाएं तो ऐसी हालत में बीवी से कोई पर्दा नहीं है, न बीवी को शोहर से कोई पर्दा है। लेकिन बकिया जितने रिश्ते हैं, महरम रिश्ते, उनके लिए भी ये बात है। गैर महरम तो बहुत दूर की बात है, उनसे तो पर्दा है ही, उनसे तो निगाह झुकाना है। लेकिन जो हमारे अपने रिश्ते जिनसे कोई पर्दा नहीं हमको, उनके लिए भी ये अदब है कि हम उनके कमरों में जब जाएं बगैर इजाज़त के न जाएं। और बच्चों को इस बात की तालीम हो कि किसी भी कमरे में चचा के और फलां के कमरे में जब जाएं
इजाज़त लेकर जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, इजाज़त मिले तो जाएं, दरवाज़ा खुला भी हो आवाज़ देकर पूछ कर जाएं, मैं कमरे में आ सकता हूँ? हाँ आ सकती हूँ, आ सकते हैं। तो याद रखिए ये बहुत अहम चीज़ है, मामूली नहीं है। तो ये हमारे घरों का माहौल होना चाहिए। इसी तरह से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इख्तिलात उनमें नहीं हो, इससे हमको घरों को पाक करना चाहिए। कजिन्स जमा हो जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, आप में मिल के खा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, उसमें एहतियात होना चाहिए। बेपर्दगी आपस में बच्चों में भी नहीं होना चाहिए, बड़े बच्चों में खास तौर से। छोटे बच्चों का तो मसला नहीं है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनमें बेपर्दगी आपस में इख्तिलात नहीं होना चाहिए कि मिल के मजाक वो कर रहे हैं। बाज़ औक़ात दिलों में एक दूसरे की ऐसी बातें पैदा होती हैं जो नहीं होना चाहिए, और रिश्ते जुड़ जाते हैं, बातें होती हैं, बातें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। मुसीबत बाहर से नहीं, बाज़ औक़ात घर में से भी आती है, और गलतियां हो जाती हैं बच्चों में, और बाद में माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। याद रखिए इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला कान सालिसहुम शैतान। खबरदार, जब भी एक आदमी एक औरत के साथ तन्हाई में होता है, या आपने फरमाया कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, इल्ला कान सालिसहुम शैतान, क्योंकि उनका तीसरा शैतान होता है, उनका तीसरा शैतान होता है। बाज़ औक़ात वलीमे में है और बच्ची के कल एग्जाम हैं, जल्दी घर जाना चाहती है, माँ बाप को देर होगी, तो फलाना भाई का बेटा है, फलाना ये है, बेटा ले जाके छोड़ दे घर पे। नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई ना कोई महरम होना चाहिए। तन्हाइयाँ इस तरह की नुकसान देती है। नहीं, हमारे घर में सब अच्छे शरीफ लोग हैं, हाँ, लेकिन शैतान शरीफ नहीं है, शैतान शरीफ नहीं है। भाई आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा, अल्लाह ने फल खाने से मना किया था, खिलाया ना उसने बराबर। जो नहीं खाना है वो खिला देता हो, जो नहीं करना है वो करवा देता है। तो याद रखें, इस तरह की तन्हाइयाँ अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह की तन्हाइयाँ अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये हमारे घरों का हाल होना चाहिए। इसी तरह से घरों के लिए आपस का सुलूक सही होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि घर को बेहतर बनाने में सिर्फ चीज़ें नहीं, बल्कि घर के माहौल को बनाने के लिए सुलूक सही होना चाहिए। तो सबसे पहले घर में जो बड़े हैं उनके साथ हमारा सलूक सही हो। औलाद के बारे में तो आप देख चुके, उनकी तालीम और तरबियत, उनसे एहसान का सलूक, और आगे भी आएगा। लेकिन माँ बाप का बड़ा दर्जा है, औलाद माँ बाप के साथ सही सलूक करे। अगर शादीशुदा औलाद है, माँ बाप साथ में रहते हैं, अगर वो सही सलूक उनसे करेगा, याद रखिए जो बोल रहा हूं मैं, अगर वो बूढ़े माँ बाप से सही सलूक करेगा, उसके बच्चे देखेंगे कि माँ बाप से, वालिद साहब दादा दादी से कैसा सलूक करते, नाना नानी से कैसा सलूक करते, अच्छा बड़ों से ऐसा सलूक करते क्या, हाँ हाँ। फिर वो बच्चे सीखेंगे, और जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो आपकी जगह पहुंचेंगे, आपकी उम्र में आएंगे, तो फिर वो भी आपसे वैसे ही सलूक करेंगे जैसे अपने माँ बाप से आपने किया है। तो ये भी एजुकेशन है। तो आप अपने घर में बड़ों से अच्छा सलूक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्नानी युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी सजा जल्दी से दे देता है, दुनिया ही में उनकी सजा जल्दी से दे देता है। वो दो गुनाह क्या हैं? अल बग़यु व उक़ूक़ुल वालिदैन। बग़ी, सरकशी, बाज़ उलमा ने कहा बग़ी से मुराद क्या है? ज़िना है। और दूसरे, बग़ी से मुराद किसी के खिलाफ सरकशी भी हो सकता है, जुल्म ज़्यादती। अल-बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, और माँ बाप से बुरा सलूक करना, माँ बाप से बुरा सलूक करना, उसकी सज़ा दुनिया ही में मिलती है। और अक्सर इस सूरत में मिलती है कि ये अपने माँ बाप से बुरा सलूक करता है, उसका सीख के उसकी औलाद वही सलूक उससे करती है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے اچھا سلوک کرے، آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کیجئے، وہ دیکھ کے سیکھیں گے، وہ دیکھ کے سیکھیں گے۔ تو گھر میں والدین سے اچھا سلوک کریں۔ دو، بیوی شوہر کا آپس میں اچھا سلوک، اس کا بھی گھر کے ماحول پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بیوی شوہر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کریں، اور اگر اختلاف ہو جائیں تو ایسا ماحول نہ بنے جیسے کتے بلی کا ہوتا ہے، جانوروں کی طرح لڑے نہیں۔ بچے سن رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی اس کو کتا کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کو کتیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی کتا کہہ رہی ہے، اب بتائیے، یہاں تک چلی جاتی ہے باتیں۔ اور میں نے غلطی کی تم سے شادی کر کے، وہ کہ میں تو کرنے والا نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھ کو زبردستی کر دیا، تب میں نے کیا، اور تیری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، تم کیا کرو گے، میری زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی۔ اب یہ بچے سن رہے ہیں، اب بتائیے ان کا morale ڈاؤن نہیں ہوگا؟ ان کے دل پر کیا اثر پڑے گا کہ ہمارا گھر کیا ہے، بروکن ہے، ایک دم ٹوٹا پھوٹا ہمارا گھر ہے، صحیح نہیں ہمارا گھر۔ پھر وہ باہر جا کے سکون تلاش کریں گے، کیونکہ گھر میں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، وہ دکھی ہوں گے اندر سے۔ آپ کا بیوی شوہر کا اختلاف بند کمرے میں آپ سمجھداری کے ساتھ حل کریں۔ کہ بعض گھروں میں کیسا رہتا، دیکھ اماں کیا کر رہی، دیکھ کیا، ہاں وہ بھی دیکھ ابو کیا کر رہے، جا کے دکان پہ ہے کہ نہیں ذرا چیک کر کے آ۔ تو بچوں کو جو آپ اپنے اسپیشل ایجنٹ بناتے ہیں، آپ بچوں کو اپنے جاسوس بناتے ہیں، تو بچے بگڑتے ہیں۔ بچے میں ماں باپ کا اعتماد ہونا چاہیے۔ پھر ماں باپ یہ چاہیں کہ اختلاف میں بچہ میری طرف ہو، باپ بول رہا میری طرف ہونا چاہیے، میرا ساتھ دے تو، وہ میرا ساتھ دے تو۔ بچوں کو آپ اپنے اس طرح سے استعمال مت کیجیے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے، باپ کے سامنے ماں کی برائی کرتا ہے، باپ وہیں ڈانٹ دے، کیوں میرے سامنے ماں کی برائی کرتا ہے، ماں ہے نا تیری وہ، ایسا بولتا ہے، ہم دونوں ایک ہیں، ہم میں اختلاف نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، تم لوگ اس طرح سے آئندہ نہیں بولو گے۔ ماں کے سامنے بچے اگر باپ کا مذاق اڑائیں اس کی غیر موجودگی میں، ماں کو خوش کرنے کے لیے، بچے بھی کم ڈاکو نہیں رہتے، ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو برابر وہ انفارمیشن سپلائی کرتے ہیں۔ باپ کی غلطیاں ماں کو بتاتے، ماں کی غلطیاں باپ کو بتاتے، اور بعض اوقات اپنی جہالت میں ایسی بات بولتے ہیں جو صحیح بھی نہیں ہوتی ہے۔ امی امی بتاؤ کیا، ابو ایک عورت سے بات کر رہے تھے فون پہ، ہاں بیچاری عورت فون سے، ہاں کمپنی سے فون کی تھی، آپ کو سود چاہیے کیا، اور باپ بول رہا نہیں چاہیے، بس سن لیا انہوں نے، جا کے بول دیا، بتائیے کون تھا وہ، کون تھی وہ، ارے کوئی بھی نہیں تھی بھائی، مجھ سے چھپائیے مت، بچے گواہ ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے، ہاں اچھا بچے جھوٹ نہیں بولتے، دنیا کا جھوٹ بولتے بچے، دنیا کا جھوٹ بولتے بچے، اسی لیے بچوں کی روایت بھی نہیں لی جاتی ہے، کیونکہ ان کو تمیز نہیں ہے کہ جھوٹ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں ہے۔ جب تک کہ تمیز ان میں نہ ہو ان کی روایت بھی نہیں لی جاتی ہے۔ سوچئے، تو ماں باپ بچوں کو انسٹرومنٹ نہ بنائیں اپنے آپس کے اختلاف میں، اس سے بچے بہت ہی کننگ اور بہت ہی چالاک اور سرکش بن جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چالاک بن جاتے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ باپ بچوں کے سامنے ماں کی عزت رکھے، اور ماں بچوں کے سامنے باپ کی عزت رکھے۔ ماں باپ جب اس طرح سے کرتے ہیں تو بچوں میں ڈر رہتا ہے، ورنہ نہ بچہ ماں کا بنتا نہ باپ کا بنتا، وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتا، یاد رکھیے اس کو، وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا بنے گا، وہ نہیں بنتا ہو؟ آپ باپ کا ڈر نکالو گے اس کے دل سے تو آپ کا بھی ڈر نکلے گا آٹومیٹکلی، اور باپ ایسی ماں کی عزت کم کرے گا تو باپ کی عزت بھی کم ہوگی اپنے آپ۔ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا، یہ اس کی عزت رکھنا، وہ اس کی عزت رکھنا۔
تو یہ بہت ضروری ہے. اور آپس میں اختلاف جب ہو بیوی شوہر کا تو اس میں ایسا نہ کریں جس سے گھر میں تماشا ہو جائے. بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں آنا. معاویہ ابن حیدہ القشیری کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما تقول فی نسائنا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ ہماری بیویوں کے بارے میں ہم کو کیا نصیحت کرتے ہیں. قال اطعموہن مما تأکلون. جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ. وکسوہن مما تکتسون. جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ. جس گریڈ کا کھاتے ہو جس گریڈ کا پہنتے ہو اسی طرح سے پہناؤ کھلاؤ. ولا تضربوہن ولا تقبحوہن. اور ان کو مارو مت اور ان کو بددعا مت دو اللہ تیرا برا کرے. ان کو بددعا مت دو اور مارو مت ان کو. اور ایک روایت میں ولا تضرب الوجہ. اور اس کے چہرے پر مار مت کیونکہ چہرہ مار ہی مت اور چہرے پہ تو خاص طور سے مت مار. ولا تقبح. اور اس کو بددعا مت دے برا ہونے کی اللہ تیرا برا کرے تیرا چہرہ بگاڑ دے یا اس طرح کی دعا. ولا تہجر الا فی البیت. اور اگر اس سے تجھ کو رشتہ وقتی طور پر کاٹنا بھی ہو اس سے بات بند کرنی ہو گھر میں کر. گھر میں کر بس. کبھی کبھی بیوی میں انبن ہو جاتی بیوی شوہر میں دونوں بھی بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے اوکے چلتا تھوڑا موڑا تھوڑے ٹائم کے لیے چلتا ایسا بفرنگ سپیس ملنا چاہیے دونوں کو. پھر بعد میں دونوں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ناراضگی دونوں کی ہوتی ہے ایک دوسرے سے لیکن پورے گاؤں میں دکھائی دے رہا ہے پورے گاؤں کو معلوم پڑ رہا ہے دیکھیے یہ فون کر رہی میکے میں انہوں نے ایسا کر دیے اور وہ اپنے باپ سے مشورہ کر رہا کیا کروں ابھی میں اس کو رکھوں چھوڑوں کیا کروں. ذرا سا جھگڑا ہے پورے گاؤں میں کر دیا اس کو. پھر دنیا بھر کے فون آ رہے ہیں ہمدردی کر رہے لیکن خوش خوش. ہم کو معلوم ہے تمہارا بگڑا ہوا ہے. لوگ ہمدردی کرتے ہیں لیکن خوش ہوتے ہیں اندر سے کہ دیکھو تم بھی بہت اوکے نہیں ہو. اور ان کی ہمدردی بھی دکھ دیتی ہے. پھر بہت برا ہوا تمہارا اچھا نہیں ہوا. ہاں لوگ ایسا بولتے ہیں بعض اوقات کہ ان کی ہمدردی سے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا گھر فالٹی ہے ہمارا رشتہ فالٹی ہو گیا. مت کیجئے پورے گاؤں میں اپنی بات مت پھیلائیے. گھر میں اختلاف ہوا ہے پورے گاؤں میں اس کو مت پھیلائیے. تو کہا کہ ولا تہجر الا فی البیت. بیوی سے قطع تعلق اگر کرے بھی تو گھر میں کر. اس سے دوری اپنائیں تو گھر کے اندر باہر نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا ملتا ہے. مار پیٹ نہیں ہونا چاہیے بد دعائیں نہیں ہونا چاہیے لعنتیں نہیں ہونا چاہیے. اور انسان جب اپنا سوچ رہا ہے تو بیوی کا بھی سوچے. کھانے پینے میں لباس میں یہ نہیں کہ پیار محبت کی باتیں رات دن کرتا ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں کرتا. اس کی بیمار پڑی ہوئی کئی دنوں سے دوائی لا کے نہیں دیتا ہے. لباس اس کے ایسے پھٹے پرانے پہن کے گھر میں رہتی ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا ہے. اب خود لاتا ہے اچھے اچھے اور بیوی کے لیے کپڑے نہیں لاتا ہے. خود کھاتا ہے ہوٹلوں میں گھومتا ہے. بتاؤ ذرا ہاں یہ کہاں ملے گا بریانی کہاں ملے گی اچھی والی بریانی کہاں ملتی ہے ذرا ایک دم. اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہوٹلوں میں جاتا ہے دوستوں کے لیے خود بل دیتا. تو ٹھہر نا میں ہوں نا میرے مرنے کے بعد تو دینا. لیکن گھر میں کبھی اچھا کھانا لا کے کھلاتا نہیں. وہی روزانہ کنجوسی کرتا ہے ویسے ہی رہتا ہے. باہر بڑا فراخ دل بن جاتا ہے بڑے دل دریا دل بن جاتا ہے گھر میں کنجوسی کرتا ہے. یہ ساری خرافات ہیں جس سے گھر کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں. گھر والوں کا خیال رکھیے آپ ان کے مکلف ہیں. باہر بھی رہیے اچھے سے جہاں باہر ضرورت خرچ کرنے کی کیجیے. گھر والوں کا خاص خیال رکھیے. جب انسان گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے تو گھر میں ایک ایکٹیویٹی انٹروڈیوس ہوتی ہے چوری جھوٹ دھوکہ خیانت. یہ ساری چیزیں گھر میں آتی ہیں. لیکن آدمی گھر والوں کی ضرورت پوری کرے گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے گھر کا ماحول صحیح رکھیے. عورتیں بھی اپنے شوہر سے اچھی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غیبتك في نفسها ومالك. بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے یعنی اپنی بیوی کی بات ہو رہی ہے
بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ منہ پھلائے دن بھر بیٹھتی ہے، میری قسمت ہی پھوٹ گئی، ہاں کچھ پوچھے تو ٹھیک سے جواب تک نہیں دیتی ہے، ہوں ہاں ہوں نہ نو، بس اس میں ہی جواب دیتی ہے، ٹھیک سے کتنا بھی بات کرو یہ بات نہیں کرتی ٹھیک سے، غصہ دکھاتی ہے۔ نہیں، انسان کو اپنی بیوی کو دیکھ کے افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کو میں ریپیئر بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو خوشی ہو کہ میری بیوی دیکھو کتنی اچھی ہے، با اخلاق ہے اور حسن سلوک والی ہے، ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ تو ایسی عورت اگر با اخلاق عورت اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، ایک تصویر دل میں ہوتی ہے، صرف آنکھوں میں نہیں۔ تو بعض اوقات بیوی خوبصورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی سیرت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دل پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، تو وہ اچھی لگتی ہے چاہے خوبصورت نہ ہو۔ یاد رکھیے اس کو، ہماری بچیاں بھی اپنے اخلاق کو درست کریں، وہ سیرت اپنی ایسی بنائیں کہ جب سسرال میں جائیں تو وہاں سب کے دل پہ چھا جائیں، ان سے محبت کرنے والے بنیں، ساس سسر گھر کے لوگ ان کی عزت کریں، محبت کریں، ان کی قدر کریں کہ کتنی اچھی ہے، با اخلاق ہے، سب کا خیال رکھنے والی ہے۔ من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت، جب تو حکم دے تو تیری بات مانے، یہ نہیں کہ ہر بات پہ تیرے سے ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جائے اور کوئی بات مانتی نہیں، جیسا بولے اس کا الٹا ہی کرتی، بلکہ تو کوئی بات کہے تو تیری بات مانے۔ وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے سامنے تو برابر پردے سے رہتی، شوہر کام پہ گیا کہ فوراً بے پردہ ہو کے پوری کالونی میں گھومتی۔ ہاں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کے گھر میں جب تک ہیں برابر پردے میں، لیکن جب شوہر چلا گیا پردہ بھی چلا جاتا، کون دیکھ رہا ہے؟ پھر میکے میں کبھی چلی گئی تو پھر تو پوچھو ہی مت، شوہر کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، وہاں سارے پھر ہاں فوٹو نکال کے یوں بھی کرتی، پھر وہاں پہ فیس بک پہ آ جاتا ہو، پھر اس کو دکھائی دیتا یہ کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں کہ شوہر کے لیے کر رہی ہے، اللہ کے لیے کر رہی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت اور شوہر کے مال کا خیال رکھے، فضول خرچی میں اڑائے نہیں، ایسی چیزوں میں خرچ نہ کرے جہاں شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں کہ گھر اچھا بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گھر چیزوں سے نہیں بنتا ہے، گھر اعمال سے بنتا ہے، اور گھر کی عمارت کو بہتر بنانے سے زیادہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھروں میں جو بھی نیک اعمال ہیں ان کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔